لا إله إلا الله لا إله إلا الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ ویسے تو ہمارا یہ پروگرام آپ کو معلوم ہے کہ احکام شرعیہ عملیہ کے بارے میں ہے، لیکن پچھلے 2-3 پروگرام سے میں آپ کی خدمت میں علم کے حصول کے سلسلے میں فضیلت اور کمال کے پہلو ذکر کر رہا تھا، اور اس میں آپ کو بتایا تھا کہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر کم از کم کچھ علوم کا سیکھنا فرض ہوتا ہے، انہیں وہ تو سیکھنا ہی چاہیے۔ چونکہ ہمارے ہاں علم کب سیکھنا ہے اور کتنا سیکھنا ہے اس کا کوئی شعور حاصل نہیں ہے۔ اگر 1,00,000 گھر لے لیں مسلمانوں کے بڑی معذرت کے ساتھ، تو اس میں سے شاید کوئی ایک آدھ گھر ایسا نکلے گا جس میں بچوں کو ان کی عمر کے حساب سے علم دین جو شریعت نے لازم کیا ہے وہ سکھایا جا رہا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ہم سے لوگ 40 سال 45 سال کی عمر میں وہ کویسچن کر رہے ہوتے ہیں جو یقیناً انہیں 7 سے 10 سال کے درمیان سیکھ لینے چاہیے تھے، ان پہ لازم تھا کہ وہ سیکھتے، اور ان کے والدین پہ لازم تھا کہ وہ ان کو سکھاتے۔ لیکن اتنی طویل عمر گزر جانے کے بعد بھی اتنے چھوٹے چھوٹے بچگانہ سوال یہ ثابت کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کم اہمیت اگر کسی چیز کو دی گئی ہے تو وہ دین ہے، جس کی ہماری نظر میں کوئی وقت نہیں ہے، اور ہم نے علم دین کے حصول کو صرف دینی لوگوں کے ساتھ مقید کر دیا ہے کہ داڑھی والے ہوں، امامے والے ہوں، دارالعلوم میں جو پڑھ رہے ہوں وہ بس سیکھیں، باقی ہم نہیں سیکھیں گے۔ یہ ہماری غلط تقسیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کے حاصل کرنے کو صرف داڑھی والوں کے ساتھ، امامے والوں کے ساتھ، مذہب سے گہرا تعلق رکھنے والوں کے ساتھ یا کسی دارالعلوم میں پڑھنے والوں کے ساتھ مقید نہیں فرمایا ہے۔ جہاں پر آپ دیکھ لیں مخاطب تمام مسلمان ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ علم دین کو سیکھیں اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں۔ تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ فرض علوم کے بارے میں بنیادی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دے ہوں، اگرچہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عقیدے کا بیان ہمارا یہاں پر موضوع نہیں ہوتا ہے، ہم احکام شرعیہ عملیہ کے بارے میں کلام کرتے ہیں، یعنی ایسے احکام کے بارے میں جن کا تعلق ہمارے عمل کے ساتھ ہو، جبکہ عقیدہ اور اعتقاد کا تعلق ہمارے قلب اور ذہن کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک یقین کا نام اعتقاد ہوتا ہے، یقین کا نام عقیدہ ہوتا ہے، مخصوص کچھ اور شرائط ہوتی ہیں اس کی۔ تو لہٰذا یہ ہمارا موضوع بحث پروگرام کے اعتبار سے تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے بہت سارے ویور یہ چاہ رہے ہیں کہ فرض علوم کا بیان ایک مرتبہ یہاں ہو جائے، جو کہ میں خود سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہمارے ہاں کالز بھی لینی ہوتی ہیں، ان کے جوابات بھی دینے ہوتے ہیں، ٹائم بہت مختصر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میں تھوڑا تھوڑا آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ عقیدہ ایک اعتقاد کا نام ہوتا ہے، ایک یقین کا نام ہوتا ہے جو کسی شرعی دلیل سے حاصل ہوتا ہے، اور ایسا دل میں جڑ پکڑ جاتا ہے، ایسا راسخ ہو جاتا ہے کہ اس کی جانب مخالف کو انسان بالکل ختم کر دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، تو ہمیں اس کا یقین حاصل ہے، اور یہ یقین ہم نے ایسا نہیں کہ اپنے پاس سے بنا لیا ہو، بلکہ اس پر قرآن و حدیث سے ہمارے پاس شرعی دلائل موجود ہیں۔ اور اس کی جانب مخالف یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں ہے، اسے ہم نے اپنے قلب سے بالکل دور کر دیا ہے کہ اس کا شائبہ تک نہیں ہے۔ تو بس وہ یقین جو کسی شرعی دلیل سے ہمارے دل میں راسخ ہو جائے اور اس کی جانب مخالف کو ہم بالکل ختم کر دیں، اس کو اعتقاد یا عقیدے کا نام دے دیا جاتا ہے، اور اس میں عمل کا کوئی دخل نہیں ہوتا، یہ صرف ایک یقین کا نام ہوتا ہے۔ لیکن یہ یقین مذہب سے تعلق رکھتا ہو، یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ مثلا کوئی شخص عادل شخص آپ کو آ کے خبر دے جی امریکہ ہے، امریکہ کا یقین رکھنا قلب میں، اور اس طرح یقین رکھنا کہ جانب مخالف ختم ہو جائے، اس کو کوئی بھی عقیدہ نہیں کہے گا، اس کا تعلق مذہب سے بھی ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تو مطلقاً عقیدے کی تعریف ہے۔ جب ہم کہتے ہیں عقیدہ اسلام یا عقائد اسلام، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اعتقادات، وہ نظریات، وہ یقین
کہ جن کو اگر آپ دل میں مکمل طور پہ 100% جگہ دیں گے تو اسلام میں داخل ہوں گے یا داخل رہیں گے، اور اگر ان میں سے ذرا بھی کمی آ گئی، ان کے جانب مخالف کو تھوڑا سا بھی آپ نے دل میں جگہ دے دی تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ انہیں کہتے ہیں عقائد اسلام۔ جیسے میں نے ایک مثال آپ کو دی، ایک اور دے دیتے ہیں۔ جیسے کوئی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی و رسول ہیں، اور آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ بالکلیہ بند ہے۔ نہ کوئی آپ کے مرتبے کا نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی نبی آ سکتا ہے چاہے وہ آپ کے مرتبے سے کم، بالکل نبوت اور رسالت کے دروازے بند ہیں۔ اب اگر کسی کے دل میں یہ عقیدہ راسخ ہے، یقین ہے اس کو، اور یقینی سی بات ہے شرعی دلائل سے حاصل ہوا ہے اور اس کا تعلق مذہب سے بھی ہے، اس کا نام ہے عقیدہ۔ اور اگر اس میں خرابی پیدا ہو جائے، کوئی شخص اگر معاذ اللہ یہ عقیدہ رکھے کہ اور نبی بھی کوئی آ سکتا ہے، چاہے وہ نبی کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا ہو یا نہ ہو، آ سکتا ہے، اگر یہ کوئی عقیدہ رکھے گا تو گویا کہ اس نے اس صحیح عقیدے کی جانب مخالف کو اپنے قلب میں جگہ دے دی، وہ فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کلام اب یہ ہوا، آسان الفاظ میں سمجھ لیجئے کہ عقیدہ اس یقین، اس اعتقاد کا نام ہے جو کسی شرعی دلیل سے حاصل ہو، اس کا تعلق مذہب سے ہو، دل میں بالکل پکا راسخ جڑ پکڑ لے اور اس کی جانب مخالف بالکل ختم ہو جائے، بالکل معدوم ہو، کہتے ہیں عقیدہ۔ تو اب عقائد اسلام یہ بنیں گے کہ جن کے اوپر آپ کا یقین، ایسے اعتقادات کہ جو آپ کو اسلام میں داخل کر دیں، اور اگر ان میں گڑبڑ ہو، خرابی ہو تو اسلام سے باہر کر دیں، انہیں عقائد اسلام کہا جاتا ہے۔